اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو سوائے اس کے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آتی۔ القیوم تھامنے والا ہے دوسروں کو، سنبھالنے والا ہے دوسروں کو۔ قیوم مبالغہ کا صیغہ ہے، قیام مصدر سے۔ قائم وہ شخص جو قائم ہو، کھڑا ہو، خود اپنے آپ کو سنبھال رہا ہو۔ القیوم جو دوسروں کو بھی سنبھالے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ایک صفت تو یہ بیان کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ اللہ ایسی ذات ہے جس میں تمام کمال کی صفات موجود ہیں اور تمام عیوب سے وہ منزہ ہے، تو لائق ہے اس بات کی کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کامل نہیں ہے، تو وہ عبادت کا بھی اس کے علاوہ کوئی مستحق نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے، اللہ پر کبھی موت نہیں آتی۔ اللہ کے علاوہ دوسری مخلوقات پر موت آتی ہے، وہ فنا ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور دوسروں کو سنبھالنے والا ہے، انسان کو بھی، ساری کائنات کو بھی۔ جبکہ اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ خود اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی، بلکہ ان پر زوال آتا ہے، تو دوسروں کو کیا سنبھالیں گے۔ چوتھی صفت یہ بیان کر رہے ہیں کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ لا تأخذہ سنۃ، سنۃ کا معنی ہے اونگ۔ لا تأخذہ سنۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی اونگ نہیں دبا سکتی، ولا نوم، اور نہ ہی نیند۔ اللہ کو نہ اونگ دبا سکتی ہے اور نہ نیند۔ یعنی اللہ جو تمام عالم کو سنبھالنے والا ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، تو کوئی یہ نہ سوچے کہ کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ پر تھکاوٹ بھی آتی ہوگی اور اس تھکاوٹ کے جو آثار اونگ کی صورت میں یا نیند کی صورت میں آتے ہیں وہ بھی طاری ہوتے ہوں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ مشرکین اور بعض لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان 6 دن میں بنائے اور 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی آرام کی ضرورت ہو، اور آرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر آرام کے جو آثار ہیں، تھکاوٹ کے جو آثار ہیں اونگ کی صورت میں یا نیند کی صورت میں، وہ کبھی طاری ہوتے ہو نہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی اونگ اور نہ ہی نیند دبا سکتی ہے، اس پر طاری ہو سکتی ہے۔ پانچویں صفت یہ بیان کی ہے لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی ملکیت ہے، لہ اللہ کی ملکیت ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رعب و جلال اور اللہ کی مالکیت ایسی ہے کہ اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی کچھ بول ہی نہیں سکتا۔ یہ چھٹی صفت بیان کر دی۔ من کون ہے، ذا وہ، ذا الذی وہ، یشفع جو سفارش کرے، عندہ اللہ کے سامنے،
الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اللہ کے سامنے کچھ سفارش یا کوئی درخواست بھی پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ کی مالکیت اور اللہ کی بادشاہت ایسی ہے۔ اور پھر اللہ کا علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، یعلم جانتے ہیں، ما بین ایدیہم جو لوگوں کے حاضر حالات ہیں، وما خلفہم اور جو ان کے غائب حالات، یعنی لوگوں کا علم تو محدود ہے، لوگ اپنے سامنے موجود چیز کے بارے میں ہی جان سکتے ہیں، وہ بھی مکمل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سامنے موجود چیزوں کا بھی عالم ہے، اور جو سامنے موجود نہیں ہے، لوگوں کے علم میں نہیں ہے، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالی عالم ہے۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ اور ان کے حاضر اور غائب کا جاننے والا ہے، اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے کے سارے امور بھی اللہ کے علم میں ہیں، اور پیدائش کے بعد کے سارے امور بھی اللہ کے علم میں ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں انسان یا اللہ کے ما سوا جتنے بھی ہیں ان کی حالت یہ ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور اللہ کے ما سوا جو لوگ ہیں وہ احاطہ نہیں کر سکتے بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، إِلَّا بِمَا شَاءَ، سوائے اتنے کا جتنے کا اللہ چاہے۔ اللہ جس کو جتنا علم دینا چاہے اتنا ہی وہ جان سکتا ہے، اور اللہ اگر جس کو علم نہ دینا چاہے یا ایک حد تک دے دے تو اس کے بعد اس کو کچھ علم نہیں، وہ کچھ بھی نہیں جان سکتا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اس کی سلطنت کی شان یہ ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو شامل ہے، آسمانوں اور زمینوں سے کشادہ ہے۔ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کرسی سے مراد یعنی اللہ کی بادشاہت آسمانوں اور زمینوں سب پر ہے، تو کرسی بول کر بادشاہت مراد لی، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ اور کرسی کا اس کا حقیقی معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کرسی، ویسے تو عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے مکان سے، ہر قسم کے جسم سے اللہ پاک ہے۔ پھر یہ متشابہات میں سے ہو جائے گا کہ اللہ کی کرسی، اس کی کیفیت کا ہمیں پتہ نہیں، اجمالی طور پر ہم ایمان لا سکتے ہیں، اللہ نے اس کی کیفیت کا ہمیں نہیں بتایا۔ تو اللہ کی کرسی کیسے ہوگی، کہاں ہوگی، کس طرح کی ہوگی، یہ باتیں ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے نہیں بتائیں۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کی کرسی کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ یہ ساتوں آسمان اور زمین کو اس کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کہ ایک بڑے میدان میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، کرسی اتنی بڑی ہے۔ پھر عرش اس کرسی کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے جیسے کہ یہ کرسی اس عرش کے سامنے ایسی ہو جیسے ایک بڑے میدان میں ایک انگوٹھی رکھی ہوئی ہو۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس کی حقیقت کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، ہماری عقلوں میں یہ باتیں نہیں آتی ہیں، اور ایمان اور یہ ساری چیزیں ایسی نہیں ہیں، بلکہ کچھ متشابہات ہیں، جیسا کہ ان میں سے یہ بھی ہیں کہ اللہ کی کرسی کی کیا کیفیت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی تو جسم سے منزہ ہے، مکان سے منزہ ہے، تو کرسی کی کیا ضرورت وغیرہ، یہ ساری آیات متشابہات میں سے ہیں۔ اور اس کے بارے میں ہمیں یہی ہے کہ جو کیفیت اللہ کے علم میں ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، جس کیفیت کے ساتھ۔ تو وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں سے کشادہ ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے،
ولا یعودہ اور اللہ کے لیے گراں نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، حفظہما آسمان اور زمین کی حفاظت کرنا، کہ اتنے بڑے آسمان اور زمین کی اللہ کیسے حفاظت کرتے ہوں گے، تو یہ اللہ کے لیے کوئی گراں اور مشکل نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ اور اللہ عالی شان ہے، العظیم عظیم الشان۔ تو یہ آیت الکرسی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات کو ایک اعلیٰ درجے میں بیان کیا گیا ہے۔ احادیث میں اس آیت کی بڑی فضیلت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آیت الکرسی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کی اور فرمایا لیہلک العلم یا ابا المنذر، اے ابو منذر آپ کو علم مبارک ہو۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سیدۃ آیات القرآن ہے، قرآن کی آیات کی سردار یہ آیت ہے، اور جس گھر میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کے اور جنت میں پہنچنے کے درمیان مانع صرف موت ہے، کہ یہاں اس کو موت آ گئی اور وہاں وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ سورہ بقرہ کا گویا کہ ایک خلاصہ ہے۔ سورہ بقرہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنام القرآن قرار دیا، کہ ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے واضح، اور قرآن مجید کی علامت سنام کا ویسے معنی کوہان ہے، کوہان سے تشبیہ دی ہے کہ کسی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کی جو سب سے زیادہ نمایاں چیز ہو اس سے تشبیہ دی ہے۔ تو قرآن کی ایک نمایاں چیز وہ ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام قرآن کی آیات کی سردار ہے، جو کہ آیت الکرسی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔